وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہماری لام کی جو اقسام ہم پڑھ رہے ہیں اس کی لاسٹ کلاس ہے، اس میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ لام الجواب اس کا نام رکھا گیا۔ لو، لولا، یہ جب آ جائیں تو ان کے جواب میں جو خبر یا بات ہوگی یا جملہ ہوگا اس کو ہم لام الجواب کہتے ہیں، لو یا لولا کے جواب میں۔ مثال سے سمجھیں، اب یہاں پہ لولا آ گیا، یہ ایک ہمارے پاس اس کو کنڈیشنل کہہ لیں یا اس طرح سے کہہ لیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، تو ممکنہ طور پہ جو ایک توقع ہے اس کو بیان کریں۔ لولا کا ایک ورڈ ہے، اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ لولا العلم، اگر علم نہ ہوتا۔ یہ جو لام حالقہ کے ساتھ لگا ہے، حالقہ نا سے ایک ایونٹ ہو جانا تھا لیکن وہ نہیں ہوا یا نہیں ہوگا اگر پہلی شرط پوری ہوئی۔ اگر علم نہ ہوتا تو اگر کا معنی دیتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا۔ تو لولا علم، اگر علم نہ ہوتا، یہ دیکھیں ہائی لائٹڈ لام، یہ ہے لولا کے جواب میں لام الجواب۔ اب یہ لام القسم نہیں ہے، لام التعلیل نہیں ہے، لام مزلق نہیں ہے، لام جار نہیں ہے، کیسے جانا؟ جملے کے سیاق و سباق سے۔ اگر علم نہ ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ قرآن ہمارے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ہے عربی سیکھنے کے لیے۔ قرآنی مثال دیکھیں، شروع میں آ گیا لولا، تو یہ لام الجواب کا متقاضی ہے کہ جب بھی کسی عربی کے جملے میں لو یا لولا آ جائے گا، اس جملے میں ہمیں لازمی جو ہے نا جواب جب آئے گا اس لولا کا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ کیا ہے، درسی مثال میں کہا تھا کہ لولا علم، اگر علم نہ ہوتا، تو یہاں پہ کہہ رہا ہے یہاں تک کہ لولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا۔ تو اس کے جواب میں جو بات آ رہی ہے اس کے ساتھ ہم لگائیں گے لام الجواب، لولا اور لو، لکنتم من الخاسرین، پھر تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ تو یہ ہمارا 9th لام الجواب۔ اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے لام الملک، ملکیت کی لام، یہ ملکیت ظاہر کرتی ہے۔ اب اس کو آپ حرف جر کہہ لیں، لام الجر کہہ لیں، لام الملک کہہ لیں، الگ سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ لام الابتدا، لام الملک، لام الجواب، لام القسم، لام التعلیل الگ سمجھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ جملے سے دیکھا کریں کہ وہ ملکیت بیان کاری ہے، اختصاص کاری ہے، کیا کاری ہے۔ اب یہ ایک ہمارے پاس ناؤن ہے، البیت، گھر، کس کا ہے؟ زیدن، یہ مجرور ہے تو حرف جر اس وجہ سے مجرور ہے، لیکن یہ لام الملک الگ سے اس کو میں نے نام دیا ہے کہ زید کی ملکیت ظاہر کر رہا ہے، تو پھر البیت لی زیدن، یہ گھر زید کا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ لام الملک ہے۔ 11ویں نمبر پہ لام الاختصاص، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اختصاص کی بات کرے گا، کسی چیز کو خاص طور پر کسی کے ساتھ مخصوص کرنے کے لیے جو لام لگایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، نحن ایک ڈیٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر منفصل، ڈیٹیچ پروناؤن۔ اب اس کے بعد للعلم طلاب، تو اس طریقے سے جب یہ آئے گا، یہ بھی لام ہے اور یہ بھی لام ہے، تو لی علم تب بھی تھا لیکن وہ ملک میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے ایک لام لایا گیا ہے، تو اس سے آپ پتہ چلا کہ یہ لام الاختصاص ہے، تو ایک مخصوص چیز ہے، اس کو ایک مخصوص چیز کے ساتھ لنک کر رہا ہے، نحن للعلم طلاب۔ اس کے بعد ہے لام الاستحقاق، اختصاص اور استحقاق، حقدار ہونے کی لام، نام سے ہی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کسی کے حق یا استحقاق کو ظاہر کر رہی ہے۔ مثال دیکھیں، ایک ناؤن ہے ہمارے پاس الجنت، باغ کو کہتے ہیں عربی میں جنت، تو الجنت للمتقین، اب لی ملکیت کے طور پہ نہیں ہے، حق کے طور پہ، کہ اگر اس دنیا میں آپ تقوی اختیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو متقی ڈکلیئر کر دے اپنے کاغذوں میں،
تو اللہ کی نوٹ بک میں جب آپ متقی ڈکلیئر ہو گئے تو جنت آپ کا حق ہے، ملکیت نہیں ہے آپ کی۔ لی حرف جر، لی حرف لام الجر، لام الملک، لام الاستحقاق۔ اب ان کو الگ الگ میں کیوں لے کے آیا ہوں؟ اب آپ کو پتہ چلا کہ جملے میں ہم دیکھیں گے کہ یہ لام الملک کا کام کر رہا ہے، یہ لام الاستحقاق کا کام کر رہا ہے، یہ لام القسم ہے، لام التعلیل ہے، لام الجواب القسم ہے، لولا کے جواب میں لام ہے، یا لام الاستحقاق ہے۔ قرآن مجید ہمارے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ہے عربی سیکھنے کے وہ۔ تو اس میں دیکھیں عاقبہ یعنی کہ آپ کا جو انجام ہے، عاقبت جو آپ کی لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے، فائنل ڈیسٹینیشن ہے، تو والعاقبہ، تو اب اس کے ساتھ یہ جو لام لگا ہے متقین کے ساتھ، یہ لام الاستحقاق ہے۔ یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کے کاغذوں میں متقی قرار پا گئے تو پھر عاقبت آپ کا حق ہے۔ اب ایک دفعہ آخر میں خلاصہ، جتنے بھی لام پڑھے ہیں 12 قسم کے لام پڑھے ہیں، حالانکہ ان میں سے 3-4 سیم ہیں، لیکن نام الگ اس لیے دیا ہے کہ جملے کے مطابق کام الگ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا لام الجر، ٹھیک ہے، عربی میں بھی لام الجر اسم کو مجرور کرتا ہے۔ تو یہ جب آپ پریپوزیشنز پڑھ رہے تھے لیول 1 کی ابتدائی کلاسز میں، من، فی، علا، تو وہاں پہ لی حرف جر کے طور پہ آیا تھا۔ تب ہم نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ لام الجر ہے۔ آج اتنے ایڈوانس لیول پہ آ کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ لام الجر ہے، لام کی کائنڈز میں سے ہے۔ اردو میں یہ معنی ہیں کی، کے لیے، یعنی کہ ملکیت کا تصور لام الجر دیتا ہے۔ لام الامر، حکم یا اسٹرکٹ قسم کی انسٹرکشن دی ہو تو یہ مضارع پہ آئے گا اور اس کو مجزوم کرے گا۔ معنی کیا دے گا؟ اسے چاہیے کہ وہ کرے یا کرو، یہ معنی دے گا۔ لام التعلیل، یہ کسی بھی کام کا کاز یا پرپس بیان کرتی ہے، اور اردو میں تاکہ اس طرح کے معنی دیتی ہے اردو میں۔ اس کے بعد لام الجحود، شدید انکار کی لام، کسی چیز کی سخت نفی کرنی ہو، یعنی ہرگز نہیں، جیسا کہ مثال دی تھی کہ مومن ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔ پھر آ گیا لام القسم، یہ نام اس کو کیوں ملا کہ جواب القسم میں آئے گا، جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی مزید تاکید کرے گا کہ ضرور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لام الابتدا، یہ مبتدا پہ آئے گی اور مبتدا کو مزید اس کی خبر کے ساتھ تاکید کرے گی، بے شک، لیکن اسی لام الابتدا کو موز حلقہ کا نام دیا گیا ہے سلائیڈنگ لام۔ دیکھیں سیم ہے ہمارے پاس، لام الابتدا لام الملکہ سیم ہے، تاکید، لیکن اس میں اور اس میں ڈفرینس کیا ہے کہ موز حلقہ جو ہے یہ سلائیڈ ہو کے خبر کی طرف سرک جاتا ہے، بے شک، یقیناً۔ تو جب مبتدا کے ساتھ لام اٹیچ ہو تو وہ لام الابتدا ہے، خبر کی طرف سرک گیا ہو تو لام مزحلق ہے۔ پھر لام الجواب، یعنی لو اور لو لا کے جواب میں نہیں، لام جواب الشرط، یہ اور ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی شرطیہ لفظ آئے گا تو جو شرط کا آگے جواب الشرط ہوگا اس کے ساتھ یہ لام لگے گا، اگر یہ ہوا تو یہ ضرور ہوگا۔ اب لام الجواب آ گیا لو اور لو لا کا، یہ ان دو لفظوں کے ساتھ یوز ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ بھی نہ ہوتا۔ تو آپ نے کہیں پڑھا ہوگا لو لاک لما، یعنی کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کو پیدا نہ کرتا، تو لو لاک لما کا شور نہ ہوتا۔ تو اس طرح کی پوئٹری بھی آپ نے دیکھی ہوگی، تو وہ آج پتہ چل گیا کہ لو اور لو لا کے جواب میں جو لام لگتا ہے وہ لام الجواب کہلاتا ہے۔ یہ لام الملک ہے، اس کو لام الجر بھی کہہ لیں۔ کا، دیکھیں اس میں اور اس میں ڈفرینس ہے نا، یہ کی اور کے لیے ہے تو یہ کا معنی دے رہا ہے، تو اس لیے نام الگ ہے، کام الگ ہے، تو آپ الگ سے بھی یاد رکھیں۔ اختصاص تخصیص کا کام کرے گا، کسی بھی خاص طور پہ چیز کو مخصوص کرے گا، جیسے مثال دی تھی کہ ہم علم کے طالب ہیں، علم ہی کے طالب ہیں، مخصوص کر دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اختصاص کے ساتھ چیزیں بیان کی ہیں تو لام الاختصاص لگا ہے۔ اور لاسٹ ہے ہمارے پاس 12 لام الاستحقاق، حقدار ہونے کی لام،
حقداری ہے، ٹھیک ہے، کے لیے ہے۔ تو عاقبہ للمتقین، جنت للمتقین، یہ میں مثالیں لایا تھا یہاں پہ۔ تو یہاں پہ اب ہم اپنی یہ کلاس اینڈ کرتے ہیں، اور اس کلاس کے اینڈ پہ گزارش ہے کہ آپ اس کورس کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ نے اس کو لیول 1 سے یہاں تک دیکھا ہے، سیکھا ہے، تو میرے اور میرے آباء و اجداد کی بخشش کی دعا کریں، قبر برزخ حشر میں پردہ پوشی کی دعا کریں، اور آپ بھی آگے کسی کو عربی سکھا دیں اور اپنے بچوں کو سکھا کے جائیں۔ اور اس کورس کو لکھتے ہوئے، اپلوڈ کرتے ہوئے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یوٹیوب پہ ویوز آئیں گے، یوٹیوب مونیٹائز ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری کلاسز، اس کے ویوز کوئی 6 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں۔ میرا کام تھا کہ اس کو آسان سے آسان کر کے اپلوڈ کرنا، اب آپ کا کام ہے اس کو سیکھنا اور آگے پھیلانا۔ جزاک اللہ۔